السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے سامنے معزز رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کے استوار لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزول قرآن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیض وائز کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی کے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معزز ناظرین، طلوع اسلام کے اولین شاہدوں کی حیثیت سے ہم قابل رشک ہیں، مگر کئی لحاظ سے ہم قابل رحم بھی۔ ہم آپ وقت اس خوف سے لرزہ پر اندام رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہنوں میں اس نئے علم کو سمجھنے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ نوح علیہ السلام بھی تو اسی الہامی علم کی روشنی سے خوفزدہ ہو کر چھپ گئے تھے۔ ہم محدود صلاحیتوں کے لوگ تھے، ہم تو ایک جماعت ترتیب دینے کے بھی اہل نہیں تھے، چہ جائے کہ ہم اس عظیم روحانی صداقتوں کو جو ہمارے دلوں میں اتر چکی تھی خانوں خانوں میں رکھ کر ان کو کوئی نام دیتے اور ان کو نفس مضمون کے اعتبار سے کسی منطقی ضابطے میں لاتے۔ دل سے کسی الہامی سچائی کو محسوس کر لینا اور بات ہے، اور دماغ سے اس کی جزیات کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہو کر اسے جزو حیات بنا لینا دوسری بات ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کام تھا۔ انہوں نے ایک الہامی پیغام کو ایک معاشرتی حقیقت بنا دیا۔ آج کل کے نوجوان بڑے سیانے ہیں، ان کے ذہنوں میں علم کے انبار لگے ہیں۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہماری ذہنی تاریکیاں اور پہلی آیتوں کے چھوٹے چھوٹے چراغ۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کا اولین مقصد اپنی مخلوق کی حفاظت کرنا ہے، اسے خارجی علوم سکھانا ہے۔ اللہ کی ذات کا واسطہ حکمت اور ابدیت سے ہے، خارجی اور ثانوی علوم سے نہیں۔ یہ علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصلی حکمت کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں، اس کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی اسی حکمت اور ابدیت کا صحیفہ ہے، مادی نفسیات سے بلند تر اور عین حقیقت۔ میرے خیال میں اس کے رموز و اسرار کا انسانی منطق پر پورا اترنا لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ عین حقیقت کائنات کے دل کی دھڑکن ہے جو مرکز اور محور کائنات سے ابھرتی ہے۔ قرآن کریم کا ہر لفظ ایک حوالہ ہے جس سے رشد و ہدایت کی کبھی نہ کبھی خشک ہونے والے سوتے پھوٹتے رہتے ہیں۔ کائنات کی بیرونی حدود پر بسنے والے انسان اگر قرآنی الفاظ کا مکمل ادراک نہ بھی کر سکیں تب بھی یہ حقیقت عظمیٰ اپنی جگہ مسلم رہتی ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے منشاء الہی کے فہم میں ہم میں سے ہر ایک کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے حاصل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار فرمایا تھا کہ وہ قرآن ناطق ہیں، ان کے قول اور فعل سے ہم پیغام الہی کے رموز جاننے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی حرص و ہوس سے کنارہ کش ہو کر ذات الہی سے منسلک ہو جائے۔ اگر اللہ کی ذات کا اس حد تک ادراک نہیں ہو پاتا وہ اس سے عشق کر سکے تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ اس کی جلال اور ہیبت سے آشنا ہو جائے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے کمبایا لوگ ماورائی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے مادی علامتوں کا سہارا لیتے ہیں، میں جب خود کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کسی بلند و بالا برف پوش پہاڑ پر تنہا گہرے سانس لے کر برف سے دری صبح کی شفاف اور پاکیزہ فضا کو اپنے وجود میں جذب کر رہا ہوں۔ تازہ فضا سے میرا سینہ کشادہ ہوتا جا رہا ہے اور اس طرح شرح صدر اور کشادگی کے راستے سے اللہ تعالیٰ کا نور میرے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے، اور پھر جتنا کچھ اس مٹی کے کوزے میں سما جائے اس کی کثافت جتنی لطافت سمیٹ سکے، یہی میرے نزدیک قرب الہی ہے، جس کی ترغیب اور توفیق دونوں ذات الہی سے ملتی ہے، اور جو انسان کو انسانوں کی آقائیت سے نجات دلاتا ہے۔ ہند سچ ہی کہتی تھی، میں تو واقعی واز بنتا جا رہا ہوں۔ میں نے بارہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول وحی کے وقت دیکھا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے کھڑے لیٹے یا جس حال میں بھی ہوں کانپنے لگتے تھے اور ادھر ادھر کوئی تکیہ تلاش کرنے لگتے۔ سرترین راتوں میں نے ان کا چہرہ پسینے سے شرابور دیکھا،
ایک بار نہیں کئی بار میں نے وہ کرب محسوس کیا جس میں وہ مبتلا ہو جاتے تھے۔ سارے بدن پر لرزہ، پریشانی کے عالم میں اپنی پسلیوں کو زور زور سے بھینچتے، کبھی ایک ایک جگہ گھنٹہ خاموش لیٹے رہتے، نہ خود کچھ کہتے نہ ہمیں کچھ عرض کرنے کی جرات ہوتی تھی۔ نزول وحی اچانک ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے کوئی اشارہ نہیں ملتا تھا۔ کبھی کبھی گفتگو کے دوران، کبھی کبھی اپنے گھر کے اندر چلتے پھرتے، کبھی اونٹ پر بیٹھے بٹھائے، ایسے موقعوں پر وہ فوراً اونٹ سے اتر آتے تھے اور اپنے آپ کو اپنی اوبا میں چھپا لیتے تھے۔ نزول وحی کے وقت کبھی انہیں گھنٹیاں سی سنائی دیتی تھیں، کبھی پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز، کبھی زنجیروں کی جھنکار۔ ایک فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ہم کلام ہوتا، لیکن ہم جو ان سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھے ہوتے تھے نہیں سن سکتے تھے، نہ کچھ دیکھ سکتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روحانی تجربے کے کرب سے باہر آنے کے بعد اس الہام کو بیان فرماتے تھے۔ اس پیغام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زیر صبر من و عین ارشاد الہی کے مطابق۔ اس کے بعد یہ آیات ربانی کسی کھال پر یا چھال پر یا کسی صاف ہڈی پر جو بھی اس وقت موجود ہو لکھ کر محفوظ کر لی جاتی تھی، بے عین ہی جیسے جبریل علیہ السلام انہیں لے کر آئے تھے۔ ایسے موقعوں پر جب میں ان کے کرب کی کیفیت دیکھتا تو مجھ سے یہ برداشت نہ ہوتا۔ کبھی کبھی ان کی محبت کلام الہی کی افادیت پر غالب آنے لگتی۔ میرا جی چاہتا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان کو اس تکلیف سے نجات دلاؤں، لیکن میرے پاؤں من بھر کے ہو جاتے۔ بندے کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے کاموں میں دخل دے۔ ایک بار انہوں نے ہمیں بتایا کہ نزول وحی کے وقت ہر بار انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی طاقت ان کی روح کو ان سے کھینچے لے جا رہی ہے۔ وحی کے بعد وحی نازل ہوتی رہی یہاں تک کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی۔ اس نے اپنا پیغام نازل کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو نبوت سونپی جو امی تھا، نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا شاید یہ تھی کہ اس آیات کا پیغمبر الفاظ کی ان ناقص تلامزات میں نہ الجھا رہے جو ہمیشہ لکھے ہوئے الفاظ کے پس منظر میں سر اٹھاتے رہتے ہیں، اور جس سے نفیس مضمون کبھی بکھر جاتا ہے، کبھی مجروح ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا شخص نہ ہو جس نے بحر علم کے چند موتی چن رکھے ہوں، جن کی چمک دمک اس کی نگاہوں کو خیرہ کیے رکھتی ہے، اور وہ اپنے نیم علمی کو اتنی اہمیت نہ دے بیٹھے کہ اصل علم کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ نبی وہ ہوتا ہے جو ایک محدود پیغام لے کر آتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے جو قدرت الہی کے لامحدود امکانات کے لامحدود شواہد کی مدد سے مخلوق کو خالق کی عظمت اور جلالت، اس کی شوکت و جبروت اور اس کی قوت و قدرت کے ساتھ منضبط اور مرتبط کرتا ہے۔ اس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائرہ قوانین فطرت کے علاوہ انسان کے تمام روحانی تجربات اور مادی حرکات و سکنات تک پھیلا ہوا ہے۔ انسان کو آخرت کا شعور دینا بھی رسول کا کام ہے، اس لیے وہ ان سب عوامل سے براہ راست منسلک ہیں جن کے ذریعے انسان یہ شعور حاصل کرتا ہے۔ نبوت کا استحکام رسالت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیثیت نبوی میں امی تھے، اپنی حیثیت رسالت میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امی کو نبی بنا کر اس نبوت کی ایک مثالی درجے پر فائز کر دیا تاکہ رسالت کے وسیع تر مقاصد کے لیے اس کی کامیابی کے بدرجہ عدم ضمانت مہیا ہو جائے۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ہمیں مزید بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔ والسلام۔